محترم سامعین، حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، پردہ-نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ساری تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور کتاب ہدایت سے نوازا، انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے انتھک کوششوں اور محنتوں سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خاص کر اللہ کے آخری پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ محترم حضرات، دین اسلام نے ہمیں زندگی کے سارے چیلنجز کو حل کرنے کا راستہ سکھایا ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کبھی خوشی میں ہوتی ہے، کبھی غم میں ہوتی ہے۔ تو مذہب اسلام نہ صرف یہ کہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے، بلکہ ہمارے جملہ امور اور زندگی کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان سب کا حل پیش کرتا ہے۔ اور انسانی زندگی خوشی اور غموں سے مرکب ہے۔ کبھی انسان کو خوشی لاحق ہوتی ہے اور کبھی انسان غموں سے نڈھال ہوتا ہے، اور جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان بلبلا اٹھتا ہے، اور ایسے میں انسان تھک ہار جاتا ہے، کبھی غلط قدم اٹھاتا ہے، اور کبھی انسان اپنے غم سے اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے خود ہی جوجھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہماری شریعت نے ہمارے لیے علاج بھی فراہم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دکھ درد میں تڑپتا رہے اور اس کے پاس کوئی علاج نہ ہو۔ میں نے کسی خطبے میں شاید ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم انسان کے لیے روحانی علاج بھی پیش کرتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس میں غور کریں۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنے غموں کو ختم کیسے کرے، انسان کے دکھوں کا علاج کیسے ہوگا۔ اور دکھ، مصیبت یہ کسی سے پوچھ کر کے نہیں آتی، مختلف قسم کے ہوتی ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد عورت، ہر ایک پر آتی ہے، اور انسان کے اوپر جس قدر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس قدر انسان پریشانیوں کا شکار بھی ہوتا ہے، دلی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے، مالی بحران کا شکار ہوتا ہے، مالی اضطراب ہوتا ہے، مالی پریشانی ہوتی ہے، جسمانی پریشانی ہوتی ہے۔ المہم یہ کہ لوگوں کی پریشانیاں اور بے چینیاں اور ان کے دکھ درد الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق انسان کی مالداری یا غربت سے نہیں، چھوٹے یا بڑے ہونے سے نہیں، مرد یا عورت ہونے سے نہیں، بلکہ ہر ایک کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، اپنی طرح کا اس کو مصیبت لاحق ہوتی ہے۔ اور اگر بات ذرا کھل کر کے کہی جائے تو انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی بات کہی جا سکتی ہے۔ کبھی انسان اکیلا پریشان ہوتا ہے، کبھی گھر کے سارے افراد پریشان ہوتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہم بات کریں تو بحیثیت امت ہم سب پریشان ہیں۔ بحیثیت امت یعنی امت مسلمہ، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد کہا کہ مومنین کی مثال ایک جسم و جان کی طرح سے ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو، کوئی ایک پارٹ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کا درد محسوس نہیں کر پاتے، جو لوگ پریشانیوں میں ہیں، جو مصیبتوں میں، تو پھر ہمارے اندر سے اخوت ایمانی کا جذبہ نکل چکا ہے۔
دینی بھائی چارے کا جو جذبہ ہے، جو احساس ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو المہم بات یہ ہے کہ ابتلا و آزمائش اور فتنے، درد، دکھ اب اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی شریعت کی طرف پلٹنے اور قرآن اور حدیث سے علاج ڈھونڈنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے میں ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین دن بدلتا رہتا ہے، کبھی انسان کے پاس خوشحالی ہوتی، کبھی انسان کے پاس تکلیفیں ہوتی، اور یہ اللہ رب العالمین ان دونوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے۔ خوشی میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ اترانے لگے، تکبر اور غرور کے آخری درجے پر پہنچ جائے، گھمنڈ کا یہ عالم ہو کہ کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے کی اجازت نہ دے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور جب پریشانی اور مصیبت آئے تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے۔ اس لیے اللہ رب العالمین آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا پچھلی قوموں کے حوالے سے ان کی ہلاکت کی داستان بیان کرتے ہوئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں میں تنگی نازل کی، ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر، اس کے سامنے آ کر کے روئیں۔ انسان دکھ میں ہوتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کندھا تلاش کرتا پھرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے کندھے پر سر رکھ کر کے روتا ہے جو لوگ بعد میں خود اسی کا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس بندہ چلا ہے، اپنے غم کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرے، اللہ رب العالمین قدر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی فریاد اور اس کی گڑگڑاہٹ کو سنے گا۔ سلف کہتے ہیں کہ انسان جسے غم لاحق ہو، جسے پریشانی لاحق ہو اور جو مصیبتوں میں گرفتار ہو، وہ انسان ایوب علیہ السلام کے واقعے سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو یاد کر لو، جسمانی اعتبار سے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار تھے، قوم والے سب ساتھ چھوڑ چکے تھے اور بالکل بیماریوں میں گھل لگے تھے۔ اس وقت ایوب نے اللہ رب العالمین کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تو پریشانی لاحق ہوئی ہے، تکلیف میں تڑپ رہا ہوں، تو رحم کرنے والا، رحم نازل فرما۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے قبول کر لیا، فکشفنا ما به من ضر، جو بھی پریشانی تھی ہم نے ہٹا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے کہا، سلف اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ اور جس کو پریشانی لاحق ہو، مصیبت آئے، وہ ذنون یونس علیہ السلام کے واقعے سے بھی کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ دیکھو سمندر میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، تاریکی در تاریکی ہے، کوئی واسطہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، وہاں پر جا کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے ذات پاک ہے، میں نے ظالموں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی پریشانی کو ختم کیا۔ تو المہم اللہ رب العالمین پریشانی اس لیے نازل کرتا ہے، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں، ایک تو ہمارے گناہوں کا سبب ہوتی ہے کہ انسان ان گناہوں پر بھی شرمندہ ہو، جو اس کے ہاتھ کی کرتوت ہیں، اس کے اعمال ہیں، اس سے انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور پلٹ آئے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہ اللہ رب العالمین چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے۔
اب انسان اگر مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اس کا علاج کیا ہوگا؟ سب سے پہلا علاج جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک کام۔ قرآن میں اور اسی طرح سے احادیث کے نصوص میں جہاں بھی نیکیوں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا تذکرہ ہے، وہاں بات شروع ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح سے۔ ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے مومن ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے حالات نہیں سدھرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اطمینان نہیں آتا ہے، تو ہمارا ایمان اس لائق نہیں ہے جو ہمیں سکون فراہم کر سکے، ہمارے غموں کو غلط کر سکے، ہمارے غموں کو دور کر سکے۔ ہمارا ایمان اس لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا بلا تفریق مرد و عورت کے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مرد یا عورت، اگر وہ نیک کام کرتے ہیں ایمان کے بعد، اچھے اعمال رکھتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ضرور بھی ضرور اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، بہتر ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام کرتے ہیں ان کا اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دے گا۔ تو وعدہ ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک مومن کے ساتھ بہترین زندگی ہوتی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مومن کے سامنے اصول ہوتے ہیں، ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اور ضابطے اور اللہ رب العالمین کی گائیڈ لائن کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ اسے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا ہے کہ اس کے دل میں کڑھن یا چبھن آئے، یا اسی طرح سے انسان کسی ایسے غلط کام کی طرف، ظلم کی طرف یا فواحش کی طرف، منکرات کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کے اوپر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں نہیں آتی، ان کی آزمائش ہوتی ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بس کے نہیں ہوتی کہ وہ جھیل سکے، لیکن اس میں بھی اس کے سامنے ایک ایسا لاہ عمل ہوتا ہے، ایک ایسا لاہ عمل اور ایسی روشنی ہوتی ہے کہ انسان اس غم کے سامنے یا اس فتنے کے سامنے انسان سرنڈر نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے صبر ہوتا ہے، اس کے سامنے صبر۔ اور اگر زندگی غموں سے ڈھال ہو، غموں سے چور ہو، بے چینیوں کے سمندر میں اگر انسان جی رہا ہو تو صبر کی ایک چھوٹی سی کشتی سے بیٹھ کر کے پار پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہ تو بڑا بھاری ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور میں مثالیں ذکر کروں گا آپ کے سامنے صبر کی، کہ کس طریقے سے صبر کیا ہے انبیاء نے، خاص طور پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ کے اصحاب نے، خاص طور پر آپ کی زوج محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ کو کوئی دن یاد ہے جو بہت سخت رہا ہو آپ کے اوپر، جس میں آپ غموں سے چور ہو گئے ہوں، نڈھال ہو گئے ہوں، احد والے دن سے زیادہ؟ احد والے دن آپ سوچیں کس قدر جو ہے تکلیفوں کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے چور تھے، نڈھال تھے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا گیا، اور بیشتر صحابہ کرام زخمی تھے۔ یعنی اتنا بڑا درد، اتنا عظم کرب میں، بالکل تکلیف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب تھے۔
اس کو یاد کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے بڑا دن، اس سے خطرناک دن آپ کے پاس آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تمہاری قوم نے مجھے اس دن یوم عقبہ کے دن ابن عقی یالیل کہ یہاں جب میں گیا تھا طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور لوگوں نے قبول کرنے کے بجائے وہ باشوں اور بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اس دن جو مجھے حاصل ہوا اس کا زخم تو بہت گہرا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یہ ملک الجبال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا محمد، سلام کیا پہاڑ کے فرشتے نے اور کہا کہ آپ جو فیصلہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بین الاخشبین ان کو رکھ کر کے دو پہاڑوں کے درمیان انہیں رکھ کر کے اس قوم کو پیس دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھو، ضبط دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نسل سے، ان کی پشت سے ایسے لوگوں کو نکالے ہیں، ان کی ذریت ایسے ہوگی جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے کرے۔ وہاں پر صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر امید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا، جو مثال پیش کیا، تاریخ انسانی میں ویسے مثال ملنا ممکن نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی۔ نبی کی بیوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور سب سے چہیتی بیوی، ظالموں نے، منافقوں نے الزام تراشی کی، اور بہت بڑا درد ہوتا ہے۔ ایسا معاشرے نہیں پایا جاتا ہے کہ ایک بریئہ پر، ایک پاک دامنہ پر، ایک مومنہ مطہرہ پر اگر کوئی انسان اس طرح کی بہتان تراشی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، تو اس کے دل پر جو گزرتی ہے وہ وہی جان جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دکھ اور درد کو بیان کیا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا، مرض کی حالت میں تھی، بیمار تھی، تکلیف میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا کہ آپ ان کے پاس آیا جایا نہیں کرتے تھے۔ جب انہیں بات معلوم ہوئی تو اس درد کو جو بیان کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یرقعنی دمع ولا استحن بنوم، کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں لوگوں میں گردش کر رہی ہیں تو میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور میں نیند کا سرما نہیں لگا رہی تھی، یعنی نیند تو کہیں دور دور تک تھی نہیں، پوری رات روتی رہی، پھر دوسرے دن روتی رہی اور دوسری رات بھی روتی رہی، مکمل 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزری۔ میری والدہ کہتی تھی کہ اس طرح سے رو رو کر کے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لو گی۔ اور اتنے میں پڑوس کی ایک اور خاتون آ گئی، میرے والد آئے اور ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ نے کہا سنو عائشہ، اگر تم سے خطا ہو گئی ہے فتوبی الی اللہ تاب اللہ علیک، تو تم توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ ابھی تک درد کم تھا، جو اپنے شوہر سے اس طرح کی بات سنتی ہیں درد کا اور تکلیف کا وہ عالم کی جسے بیان نہیں کر سکتی، کہنے لگے آنسو وغیرہ سب ختم، ایک قطرہ آنسو کا اس کے بعد نہیں نکلا، سب کچھ ختم۔ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ آنکھیں پتھرا گئی، یہ آپ سے یہ تصور ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، جو بات میں نے اس سے پہلے کا تھوڑا سا واقعہ، لمبا واقعہ، بڑی ساری باتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اپنی طرف سے جواب دینے کے لیے اپنے والد کو کہا مجھے کچھ نہیں سوچتا، میں نہیں جواب دے سکتا، میں کیا کہوں؟ امی سے کہنے لگی آپ کچھ کہوں گے، میرے پاس بھی ہمت نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا سنو، میں اگر وہ چیز جو آپ لوگوں نے اپنے دل میں بسا دیا ہے اس چیز کا اعتراف کر لوں تو آپ لوگ اس بات پر یقین کر لو گے، لیکن میں بری ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اگر میں یہ آپ لوگوں کے سامنے کہوں تو آپ لوگ میری تکذیب کرو گے۔ کہتی مجھے اچھی طرح سے قرآن میں حدیثۃ السن تھی، بہت زیادہ عمر کی نہیں تھی میں،
گہری نہیں تھی علم میں، مجھے کچھ نہیں سجھائی دیا کہ کیا کروں، کہاں سے استدلال کروں، بس مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی جو ابو یوسف نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کے والد، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا جو ابو یوسف کا وہ قول تھا وہی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہتی میں نے کہا یہ آیت میں نے پڑھی اور اس کے بعد میں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا، یہ تھا صبر، یہ تھا صبر۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں اس لائق نہیں تھی کہ میرے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرتا، مجھے بس یہ معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج نہیں تو کل میری برات ظاہر کر دے گا، خواب میں دکھا سکتا ہے نبی علیہ السلام کو الہام کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مڑے اور آپ پر وہ کیفیت تاری ہوئی جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی، ہم پہچان لیتے تھے، سخت سردی کا عالم تھا اور آنکھ کے اوپر سے پسینے موتی کی طرح سے ٹپک رہے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے، اس کیفیت سے نکلے تو آپ نے پہلا جملہ جو کہا یا عائشہ لقد برأک اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشری کی خوشخبری قبول کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں مارے خوشی کے کہتے ہیں آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ آپ سوچیں کہ صبر یہ کتنا بڑا ہے، اس درد اور اس دکھ کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر یہ گزری ہو، اور نہ اور کسی کے بس کی بات نہ ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، سارے غم دکھ درد علم تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب جھپکتے ختم کر دے گا۔ بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کے پاس، طرح طرح کی، میں نے شروع میں ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا، کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب کوئی ناگہانی حادثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقع ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح کی طرف بھاگتے تھے، اور کوئی معمول نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ اس کے اوپر پریشانیاں نہیں آ سکتی ہیں، اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آ سکتی ہیں، یا وہ سکور ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خوف اس کا ڈر اس انسان کے اندر بسا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اچھے گھرانے ہوتے، پھر بھی ان نون ٹینشن والے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو جائے، ایسا معاملہ بگڑ نہ جائے، فلاں کلیگ سے فلاں سے معاملات درست نہ رہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے یہاں جو ٹینشن آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آنے نہیں دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری میں روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ، چونک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کبھی آپ اٹھتے تھے اور اس طرح کی کوئی چیز آپ نے دیکھی نبی تھے، آپ سے چونکے کی وہ لگتا تھا، کہنے لگے ماذا انزل هذه الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کتنے خطرناک فتنے نازل کیے گئے ہیں، یعنی ایسے فتنے جو آنے والے زمانے میں ہوں گے، لوگ اس میں گرفتار ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ رفتہ رفتہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے جو ہے خزانے جو ہے فتح کیے گئے آج کی رات میں، اس میں بشارتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے اسلامی حکومت کو وسیع کیا اور بہت سارے ممالک فتح کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایقظوا صویحبات الحجر، یہ جو کمرے والیاں ہیں ان کو جگا دو صلاۃ کے لیے، نماز پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ازواج مطہرات کو صلاۃ کی طرف لگایا کہ یہ ناگہانی حادثات آج کی رات نازل کیے گئے ہیں، ابھی سے ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے صلاۃ کا سہارا ہو،
نماز کا سہارا لو. اور اس کے بعد آپ رسول نے بات کہی وہ دل دہلا دینے والی ہے. فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ. کتنی ہی اس دنیا میں لباس والیاں آخرت میں بے لباس ہوں گی. فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ. کتنی ہی لباس والیاں آخرت میں بے لباس ہوں گی. ناز و نعمت میں رہنے والیاں آخرت میں بے سہارا ہوں گی. کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی, کوئی وسیلہ نہیں ہوگا, کوئی ذریعہ نہیں ہوگا, کوئی نیکی نہیں ہوگی. یا ایسی بھی ہوں گی کہ آج کپڑے سے اپنا سر ڈھکنے والیاں ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہوں گی, اور اس کی وجہ سے آخرت میں بھی انہیں اللہ کی نعمتوں سے بے لباس ہونا پڑے گا. یا ایسی لباس پہنتے جو تقوی کا لباس نہیں ہے, وہ لباس تقوی دار کا خیر, تقوی کی لباس نہ ہے. تو پیارے بھائیوں اور دوستوں, یہ وقت جس میں مراد زندگی گزار رہے ہیں, ہماری عمر شریف آگے بڑھ رہی ہے, یہ فتنوں کا اور مصیبتوں کا, ابتلا و آزمائش کا, دکھ کا, درد کا, مصیبت کا, الم کا, ہر اعتبار سے جو ہے یہ ہماری زندگی گھری ہوئی ہے. اس میں ہمارے پاس سہارا ہے تو صبر اور صلاح ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان اور عمل صالح کا ہے, اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے. تو ایک مضبوط ہتھیار آپ کے پاس دعا کا ہے. ایک مضبوط ہتھیار آپ کے پاس اور ہمارے پاس دعا کا ہے. بڑی مضبوط دعا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. انسان اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے غم کو, اس کے دکھ کو, بے چینی کو, پریشانی کو اللہ رب العالمین راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں, خیر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور وہ دعا کچھ یوں ہے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ, میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک, تیرے بندی کا بیٹا ہوں. ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک ناصر فی یدک. میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے, میرے سلسلے میں تیرا حکم نافذ ہو کر کے رہے گا, میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل انصاف ہے. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یہ پوری تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کی. اللہ, میں تیرے اس نام کا سہارا دے کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے آپ کو موصول کیا ہے, جو تیرے لائق اور زیبا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بڑائی, بزرگی, کبریائی بیان کرنے کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, یا تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے, یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, یا تو نے اپنے پاس غیب میں محفوظ رکھا ہے. ان ناموں کا حوالہ دے کر کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب بندہ یہاں پر مانگنے آیا, اتنی تعریف کرنے کے بعد, اپنی عاجزی کمزوری ظاہر کرنے کے بعد کہ میں محفوظ نہیں رہ سکتا ہوں جب تک تو محفوظ نہیں رکھے گا. بندہ سوال کرتا ہے, ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہممی. تو قرآن کو میرے دلوں کا بہار بنا دے, میرے غموں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے, میرے دل کی روشنی بنا دے, میرے غم کو غلط کرنے کا اور میرے غم کو دور لے جانے کا ذریعہ بنا دے. قرآن شفا ہے, قرآن کا نام میں شفا ہے. آپ قرآن پڑھیں, دل کی ساری بے چینیاں, سارے غم غلط ہو جائیں. جب انسان اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے, مانگتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس کے غم کو لے جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور اس کے پریشانی کو, اس کی تنگی کو, اس کی مصیبت کو خیر میں بدل دیتے ہیں. وہ مصیبت اور پریشانی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی وقات نہیں رکھتی ہے, کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, کتنی بڑی ہے, کس طرح کی ہے, کوئی وقات نہیں. سارے بھائی اور دوستوں, یہ ہیں ذرائع اور یہ ہے علاج غموں کا. اگر ہم اور آپ اپنے زندگی میں دکھ اور درد سے جوجھ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ دکھ درد آتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے, اس کے سامنے بلبلائے, روئے, گڑگڑائے اور گناہوں سے توبہ کرے.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پریشانیوں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے. رب الجلال تو ہمیں نیکی تقوی اور طہارت کی توفیق عطا فرما. رب الجلال تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید اور ایمان پر زندہ رکھ، شرک و بدعات اور خرافات و سیئات سے رب الجلال تو ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی کامل عاجل عطا فرما. جب اس دنیا سے ہم جائیں ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. بار الہ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بار الہ اس وقت امت مسلمہ بڑے درد، کرب و علم اور فتنوں سے دوچار ہے. ذوالجلال بحیثیت امت تم تمام کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. انه تعالی جواد کریم مرحوم رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.